بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اور آئینی ترامیم کے حوالے سے مزید حقائق، بلکہ کہنا چاہیے شرمناک حقائق سامنے آتے جا رہے ہیں، تو پتہ چل رہا ہے کہ جمہوریت کا راگ الاپنے والے کس قدر غیر جمہوری اور انسانی حقوق کی بات کرنے والے کس قدر سفاکانہ سوچ رکھتے ہیں۔ نون لیگ تو خیر سیاسی طور پہ کلاش ہو ہی چکی ہے، اسے نہ اپنی عوامی ساکھ کی کوئی فکر ہے اور نہ اس چیز کا کوئی خیال ہے کہ اخلاقیات بھی کسی چڑیا کا نام ہے۔ اصل میں نون لیگ کی حالت اس جیب کترے جیسی ہو چکی ہے جو اپنے محلے میں واردات کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے اور پہلے تمام لوگ، محلے کے لوگ جو ہے اس کی ٹھکائی کرتے ہیں، پھر اسے چوک میں مرغا بنا کے اس کی پشت پہ اینٹ رکھ دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح نون لیگ یہ ساری ذلت برداشت کر رہی ہے اور اس لیے اب اس کو یہ ذلت بھی محسوس نہیں ہو رہی۔ نون لیگ کی جو ساری قیادت ہے، اول درجے کی، دوم، سوم، چہارم، سارے وہ رسوائی کے اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ اب انہیں رسوائی کا خوف ان کے ارادوں کو متزلزل نہیں کر پا رہا۔ وہ آپ نے سنا ہی ہوگا نا کہ بندہ پکڑا جاتا ہے کوئی برے کام میں اور اس کو گاؤں والے جو ہیں وہ اس کا منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا دیتے ہیں اور چکر لگوانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو چھٹے ساتویں چکر پہ جا کے اس کی بیوی جو ہے وہ دروازہ کھولتی ہے اپنے گھر کا اور شوہر کو اس حالت میں دیکھتی ہے تو کہتی ہے ہائے اللہ، عزت کا کباڑا ہو گیا۔ وہ کہتا ہے چھڈ عزت نو، عزت تے آنی جانی شے، تو چاہ اتنے رکھ، بس 2 چکر رہ گئے نا میں لا کے واپس آیا۔ تو اس وقت نون لیگ کی حالت بہت سنجیدگی کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بالکل یہی ہو گئی ہے۔ نون لیگ کو ذرہ برابر بھی عوامی جذبات کا، احساسات کا کوئی خیال نہیں ہے۔ جسے کہتے ہیں نا لتھی چڑی، پنجابی میں کہتے ہیں لتھی چڑی کا کوئی پاس نہیں ہے، اس کو بالکل کوئی فکر نہیں ہے۔ اور پیپلز پارٹی کو دیکھیں، اس کا زوم تھا کہ وہ شہیدوں کی وارث ہے، اس نے جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، ان کا نعرہ تھا کہ جمہوریت ہی بہترین انتقام ہے۔ مگر اس آئینی ترمیم کے ڈرامے نے کھول کے رکھ دیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایکچولی تو پیپلز پارٹی عوام سے انتقام لینے پہ تلی بیٹھی ہے۔ اب دیکھیں، قدرت کہہ لیں یا مشیت ازلی کہہ لیں کہ کیسے کیسے یہ لوگ بے نقاب ہو رہے ہیں، کس طرح ان لوگوں کے جھوٹ پکڑے جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی جو اپنے چیئرمین بلاول بھٹو کو مستقبل کی قیادت کے لیے لانچ کر رہی تھی، وہ بلاول بھٹو تو اپنی سیاست کے آغاز پر ہی اپنے کردار کی منافقت سے آلودہ ہو چکا ہے۔ بلاول نے 2 روز قبل ایک فرمائشی انٹرویو میں کہا تھا کہ آئینی ترمیم کے مسودے میں سویلین کے ملٹری ٹرائل کی شک بھی شامل تھی، مگر انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی، جس کی وجہ سے نون لیگ کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ مگر اب ایسی گواہی آئی ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ کوئی غیبی مدد آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، صاف پتہ چل رہا ہے کہ ان لوگوں کے چہروں سے نقاب جو ہے وہ نوچ کے اتارے جا رہے ہیں۔ اب جس نے بلاول بھٹو کی منافقت کا جو پردہ چاک کیا ہے، یہ وہی گواہی ہے۔ جیسے جے یو آئی جو آئی ہے، جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کی طرف سے، انہوں نے اپنے ایک ٹی وی انٹرویو میں بلاول کے یہ اس دعوے کے جواب میں جو بات بتائی ہے وہ انتہائی شرمناک ہے۔ پیپلز پارٹی کی جتنے بھی آج تک کوئی اچھے کام کیے ہوں گے، جتنے بھی اور جتنے قربانیاں دی ہوں گی، سب پہ پانی پھیر دیتی ہے کامران مرتضیٰ کی یہ ایک بات۔ انہوں نے کہا ہے کہ جس رات ترمیم کرانے کی تیاریاں مکمل تھیں، اس رات جے یو آئی کے اصرار پہ انہیں ترامیم کا مسودہ بھجوایا گیا۔ جب انہوں نے مسودہ پڑھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ حکومت آئین کے آرٹیکل 8 میں ترمیم کرنا چاہتی ہے، یعنی حکومت سویلینز کے ملٹری ٹرائل کی اجازت دینا چاہتی ہے۔ اور کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ اس دوران بلاول بھٹو بھی مولانا کی رہائش گاہ پہ آ گئے۔ جب انہوں نے بلاول بھٹو سے کہا کہ یہ آپ سویلین کے ملٹری ٹرائل کی ترمیم کیوں لا رہے ہیں، جس پر بلاول نے کہا کہ کیا کریں، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، ہم یہ ترمیم کرنے پہ مجبور ہیں۔ اور کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ ایسی ترمیم تو آئین کا حلیہ بگاڑ دے گی۔ تو بلاول نے کہا کہ کیا کریں، ہم مجبور ہیں، اور آپ یوں کیجیے گا کہ کمیٹی میں آپ اس شیک کی مخالفت کریں تو پھر ہم بھی آپ کی حمایت کر دیں گے۔ تو بلاول نے یہ تو نہیں بتایا کہ وہ کس کے ہاتھوں مجبور ہے، لیکن ناظرین ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کس کے ہاتھوں مجبور ہے۔
اب کامران مرتضیٰ نے بتایا ہے کہ انہیں جو ترامیم کا مسودہ دیا گیا ہے اس پر انہوں نے مولانا سے یہ کہا ہے کہ اگر یہ ترامیم منظور ہو گئی تو ہم اپنے گھروں میں واپس نہیں جا سکیں گے. اور کامران مرتضیٰ کے یہ جو انکشافات ہیں انہوں نے بلاول بھٹو کی سیاست کو جو کریا کرم کر دیا ہے، اس کا یہ جھٹکا دے دیا ہے، وہ ناقابل تلافی ہے. اور جس کے بعد سے سوشل میڈیا پر بلاول بھٹو جو ہے وہ بلاول بھٹو بلکہ کیا لکھا، ہاں بلاول مجبور بھٹو لکھا جا رہا ہے. سوشل میڈیا پہ بلاول مجبور بھٹو کا ٹرینڈ چل رہا ہے. اور دوسری طرف مولانا نے دو ٹوک انداز میں اعلان کر دیا ہے کہ انہوں نے آئینی ترامیم کا مسودہ مکمل طور پر مسترد کر دیا. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم آئین میں ترمیم کے اس مسودے کا ساتھ دیتے ہیں تو یہ ملک و قوم کے ساتھ امانت میں خیانت ہوگی. لیکن آپ حکمرانوں کی ڈھٹائی دیکھیں کہ مطلب حکومت جو ہے یہ مولانا کے مسلسل انکار کے باوجود ہمت نہیں ہار رہی یا بے شرمی کا مظاہرہ کر رہی ہے. روزانہ اپنی نئی بے عزتی کروانے کے لیے مولانا کی چوکھٹ پہ پہنچ جاتی ہے، لیکن بے مزہ نہیں ہوتی. مولانا کے ہاتھوں حکومت کی یہ بے عزتی، ہر روزانہ ہونے والی یہ بے عزتی دیکھ کے وہ مجھے ایک بات یاد آ جاتی ہے کہ کوئی بندہ ہوتا ہے، اس کا قد جو ہوتا ہے وہ 10 فٹ لمبا ہوتا ہے، تو دیکھنے میں بہت برا لگتا ہے، ظاہر ہے 10 فٹ لمبا قد اس کا، اور کوئی عورت جو ہے وہ اس سے شادی کے لیے تیار نہیں ہوتی. تو اس کا پیر اس کو کہتا ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پہ ایک درویش خاتون رہتی ہے، اس سے پوچھو شادی کا. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ اگر اس نے انکار کر دیا تو پھر اس سے تمہیں ایک فائدہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس خاتون کے ایک بار انکار سے تمہارا قد 1 فٹ چھوٹا ہو جائے گا، اور جب 1 فٹ چھوٹا ہو جائے گا تمہارا قد تو 2 فٹ ہو جائے گا دوبارہ انکار سے، تو پھر تم نارمل ہو جاؤ گے، پھر تم کسی بھی خاتون سے شادی کر لینا. تو وہ پہنچتا ہے اس درویش خاتون کے پاس اور جا کے کہتا ہے، اس کو 10 فٹ لمبا بندہ جا کے کہتا ہے کہ آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ تو وہ درویش خاتون کہتی ہے نہیں. اس کا قد فوراً ہی 1 فٹ چھوٹا ہو جاتا ہے. اگلے دن پھر اس کے پاس پہنچ جاتا ہے، کہتا ہے تم مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ کہتی ہے نہیں. اس کا قد 2 فٹ اور چھوٹا ہو جاتا ہے، 3 فٹ ٹوٹل ہو گیا. وہ بہت پریشان ہوتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ یار یہ کام تو اچھا ہے، 3 فٹ، لیکن 1 فٹ اور ٹرائی کر لیتا ہوں میں جا کے. تو وہ پھر تیسرے دن پھر اس خاتون کے پاس پہنچ جاتا ہے، کہتا ہے کہ آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ خاتون کہتی ہے نہیں 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 نہیں. اس کا قد 1 فٹ رہ جاتا ہے بندے کا. تو اس حکومت کا قد اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا روزانہ مولانا کا انکار سننے کے بعد 1 فٹ سے بھی چھوٹا رہ گیا ہے. لیکن اقتدار کی بیڑیاں ہیں کہ ان کو جکڑے ہوئے ہیں، ان کو ذرا بھی اپنی عزت اور شرم اور بھرم کا خیال نہیں ہے. ناظرین، کل بھی عرض کیا تھا کہ آئینی ترامیم کرانے میں ناکامی پر حکمران جماعتوں میں بھی جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے. کم و بیش یہی صورتحال حکومت کے حامی وکلاء تنظیموں کی بھی ہے. اور حکومت کے جو حامی آسما جہانگیر گروپ، جسے آزاد گروپ بھی کہا جاتا ہے، میرا خیال ایک کام تو کرنا چاہیے اس آزاد گروپ کو کہ خود کو کم از کم آسما جہانگیر گروپ اب نہیں کہنا چاہیے. یہ جن ترامیم کا ساتھ دینے جا رہا ہے یہ گروپ، میری آجزانہ رائے یہ ہے کہ کم از کم آسما جہانگیر کا نام خراب نہ کریں. آسما جہانگیر صاحبہ کی جو صاحبزادی ہیں ان کو بھی میرا خیال ہے یہ گروپ سے درخواست کرنی چاہیے کہ اپنا نام بدل لیں. یہ آسما جہانگیر نام اچھا نہیں لگتا، اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ، کیونکہ ابھی یہ دیکھ لیں کہ اس گروپ کے بانیوں میں سے علی احمد کرد صاحب، انہوں نے آسما جہانگیر گروپ سے علیحدگی اختیار کر کے باقاعدہ حامد خان کا پروفیشنل گروپ جو ہے وہ جوائن کر لیا. اور آسما جہانگیر گروپ نے گزشتہ روز وکلاء تنظیموں کے نمائندگان اور اپنے گروپ کے اہم رہنماؤں کا اجلاس کیا تھا. اس اجلاس میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی شرکت کی تھی، اور اجلاس کے دوران حکومت کے حامی سمجھے جانے والے وکلاء کا اجلاس تھا، یہ ذہن میں رہے. اور ان وکلاء نے بھی آئینی ترامیم پہ سوالات اٹھا دیے تھے.
ایک وکیل نے وزیر قانون کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آئینی ترامیم کی جو ٹائمنگ ہے اس نے سارے معاملے کو مشکوک بنا دیا، اس لیے آپ اس کو دوبارہ اس کو ری تھنک کریں۔ انہوں نے کہا کہ فیڈرل کورٹ کا قیام کئی شبہات کو جنم دے رہا ہے، تو اس لیے ہاتھ ہلکا رکھیں۔ اگر فیڈرل کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ کا تقرر ہو گیا تو وکلاء اسے کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ آزاد گروپ کے سربراہ سمجھے جانے ہیں جن کے ہاتھ، احسن بون صاحب، جن کی جیب میں اصل میں وکلاء کے ووٹوں کی چابی ہے، انہوں نے بھی قاضی فائز عیسیٰ کی فیڈرل کورٹ میں تقرری کی مخالفت کر دی ہے۔ یہ بہت خوفناک خبر ہے اس گروپ کے لیے۔ حالت یہ تھی کہ حکومت کے حامی وکلاء بھی اب کھلے عام یہ کہنا شروع ہو گئے تھے کہ قاضی ایک بوجھ بن چکا ہے اور ان کو فیڈرل کورٹ کا جسٹس بنانا اب مزید سبکی کا باعث بنے گا، حتیٰ کہ قاضی صاحب کے اپنے وکلاء ان کے خلاف ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب کو بالآخر یہ بھی کہنا پڑ گیا کہ آئینی ترمیم کرتے ہوئے وکلاء کی تجاویز کو ضرور شامل کیا جائے گا، اور انہوں نے غالباً یہ بھی کہا ہے کہ یہ ایسا کہیں طے نہیں ہوا کہ آئینی کورٹ کی سربراہی جو ہے وہ قاضی صاحب کے سپرد کی جائے گی۔ اچھا، وزیر قانون سے جب اگلے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ موجودہ آئین کے مطابق، ذہن میں رکھیے گا، انہوں نے کہا موجودہ آئین کے مطابق قاضی فائز عیسیٰ 25 اکتوبر تک چیف جسٹس ہیں، 26 اکتوبر کو سینئر موسٹ جج یعنی منصور علی شاہ جو ہے وہ چیف جسٹس ہوں گے۔ یعنی انہوں نے بڑی باریک بات کی کہ موجودہ آئین کے مطابق ایسا ہوگا، اگر آئین میں ترمیم ہو گئی تو اس بارے میں پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو نون لیگ کے طارق فضل چودھری کا کہنا یہ ہے کہ اب اکتوبر کے دوسرے ہفتے میں آئینی ترامیم لائی جائیں گی، کیونکہ ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ آئینی ترامیم کے بعد حکومت کی بقا کی کوئی صورت ہی نہیں۔ اچھا ناظرین، یہاں پہ میں آپ ایک بات وضاحت کرتا چلوں کہ اس وقت یہ جو آپ کو وکلاء کا ایکٹیوزم نظر آ رہا ہے تحریک کے حوالے سے، وہ پوری تحریک چلانے کے موڈ میں اور موڈ میں نظر آ رہے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ستمبر جا رہا ہے تو جنوری کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں تمام بارز کے الیکشن ہو رہے ہیں۔ اور ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ الیکشنز چاہے وکلاء کے ہوں، چاہے طالب علموں کے ہوں، چاہے تاجروں کے ہوں، ہر جگہ پہ ووٹ اس وقت عمران خان کے نام پہ ہی پڑنا ہے، اور پڑا بھی ہے۔ اس لیے وکلاء جو ہیں کم از کم جنوری تک تو ہے وہ ضرور اپنا یہ امپریشن ضرور دیں گے کہ وہ غیر جمہوری اقدامات کی حمایت نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے، میرا خیال ہے یہ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یہ تحریک چل پڑتی ہے، جس کے غالب امکانات ہیں وکلاء کی تحریک، تو پھر وکلاء کی تحریک کی قیادت جو ہے وہ عام وکلاء، جوشیلے وکلاء، نوجوان وکلاء وہ اپنے ہاتھ میں لے لیں، اور پھر یہ وکلاء کی تحریک جو ہے یہ پانسا پلٹ دے گی، یہ حالات یہ ٹیبل ٹرن کر دے گی۔ اس وقت اگر رول آف لاء کے حامیوں کی جو سب سے بڑی امید ہے وہ وکلاء کی یہی تحریک ہے، اور ان آئینی ترامیم کے خلاف بھی اگر سب سے توانا آواز ہے کوئی تو وہ یہ وکلاء ہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ناظرین چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے الیکشن کمیشن کا اسلام آباد کے 3 حلقوں کا جو الیکشن ٹریبیونل تبدیلی کا فیصلہ ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا اور الیکشن کمیشن کو دوبارہ فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا۔ عامر فاروق نے ایک بار پھر حکومت کے سہولت کار کا ہی کردار ادا کیا، کیونکہ قانون کے مطابق الیکشن ٹریبیونل کو 180 روز میں اپنی کارروائی مکمل کر کے فیصلے دینے، مگر یہاں چیف جسٹس عامر فاروق نے پہلے ٹریبیونل کو چیلنج کرنے والا الیکشن کمیشن کا کیس تقریباً 1 ماہ تک سنا، حالانکہ 1 یا زیادہ سے زیادہ 2 پیشیوں پر ہی اس کیس کا فیصلہ ہو سکتا تھا۔ پھر انہوں نے کیس کا محفوظ فیصلہ جو تھا وہ محفوظ کر لیا، اور ایسا کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ 1-2 روز میں فیصلہ سنا دیں گے، مگر انہوں نے 2 ماہ 8 دن تک، ان کے یہ جو 2 دن تھے یہ 2 ماہ 8 دن تک چلے، بالآخر یہ 2 مہینے 8 دن کے بعد یہ فیصلہ سنایا گیا۔ اس دوران حکومت آئینی ترامیم بھی لے آئی، یعنی اگر یہ ترامیم پارلیمنٹ میں پیش ہو جاتی تو پھر فارم 47 پر اسلام آباد کی 3 نشستوں پر جتوائے جانے والے ارکان اس کے حق میں ووٹ بھی دے دیتے،
یعنی عدالت نے حکومت کو پورا موقع دیا کہ وہ منمانی کر لے، اور آج کے فیصلے میں بھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب نے ایک اور باریک واردات ڈال دی ہے. یعنی بظاہر تو ٹریبیونل کے خلاف الیکشن کمیشن کی درخواست مسترد کر دی ہے، لیکن گیند پھر الیکشن کمیشن کے کورٹ میں ہی ڈال دی ہے. اسی عطار کے لوڑنے سے دوا لیتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے دوبارہ فیصلہ کریں. یعنی ایک بار پھر الیکشن پٹیشن جو ہے وہ التوا میں ڈال دی گئی ہے، کیونکہ ابھی تک تفصیلی فیصلہ جاری نہیں کیا گیا، اور یہ پتہ نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کب تک فیصلہ کرنے کا پابند ہے. اور عامر فاروق نے اپنے فیصلے میں ایک اور ابہام کو بھی جنم دیا ہے، اور تحریک انصاف کو ایک بار پھر ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا. اچھا ناظرین، اب بات کر لیتے ہیں لاہور کے جلسے کی. تحریک انصاف کو ابھی تک لاہور میں جلسے کی سرکاری اجازت نہیں ملی، اور شاید ملے بھی نہ. ڈپٹی کمشنر نے جلسے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے ایز ایکسپیکٹڈ. تحریک انصاف عدالت میں چلی گئی ہے، جہاں کیس سننے والے جج نے درخواست واپس چیف جسٹس کو بھجوا کر ان کو استدعا کی ہے کہ جی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے لارجر بینچ بنا دیا جائے. اب لاہور ہائی کورٹ کے جج کا یہ کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے جلسوں کی اجازت کا معاملہ مستقل بنیادوں پہ حل ہونا چاہیے. یہ کون سا ایسا معاملہ ہے، میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں، جو مستقل بنیادوں پہ حل کرنا ہے. آپ عارضی بنیادوں پہ تو کوئی اجازت نہیں دے رہا. ناظرین، اصل بات یہ ہے کہ اس جلسے سے پنجاب حکومت بالکل بکھلائی ہوئی ہے، بری طرح گھبرائی ہوئی ہے. بار بار کہنے کی ضرورت نہیں، آپ بھی جانتے ہیں. مطلب پنجاب حکومت نے جلسہ روکنے کے لیے کنٹینرز کی پکڑ دکڑ ابھی سے شروع کر دی ہے، اور دوسری طرف تحریک انصاف نے بھی عمران خان کے حکم کے مطابق کشتیاں جلا دی. پی ٹی آئی کے جو قائدین اور کارکن ہیں وہ سب جلسے کے لیے پوری طرح متحرک ہیں، اور اس بار وہ ایک نئی اسٹریٹجی کے ساتھ اپنے اپنے گھروں اور ڈیروں سے اور ٹھکانوں سے دور رہ کے وہ جلسے کی تیاری کر رہے ہیں. آپ سرم جاوید کو دیکھ لیں، گزشتہ روز انہوں نے جلسے کے لیے ڈور ٹو ڈور کیمپین کی ہے. پوری پارٹی جلسے کے لیے پرجوش ہے، لیکن اب آگے کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں یہ پتہ چلے گا. ایک صورت تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت مل جائے. ناظرین، اگر ایسا ہوا تو اندازہ یہ ہے کہ مینار پاکستان پہ ایسا تاریخی جلسہ ہوگا کہ پہلے سے ہی ڈولتے ہوئے نون لیگی اقتدار میں قرآن جیسی کیفیت پیدا ہو جائے گی. دوسری صورت یہ ہے کہ حکومت جلسہ نہ ہونے دے، جس کے کہ زیادہ چانسز ہیں. اس کے لیے پورے ملک میں بالخصوص پنجاب میں کارکنوں کی گرفتاریاں ہوں گی، چھاپے مارے جائیں گے، ظلم و ستم کی ایک نئی تاریخ رقم کی جائے گی، اور جو وہی کچھ ہوگا جو ماضی میں ہوتا چلا آ رہا ہے، اور اس سے زیادہ شد و بد کے ساتھ شاید اس دفعہ ہو. لاہور کی طرف آنے والے تمام راستے آبویسلی سیل کر دیے جائیں گے، لاہور کے اندر کرفیو جیسی صورتحال پیدا کر دی جائے گی. اور اگر ایسا ہوا تو یہ بھی تحریک انصاف کی ایک کامیابی گنی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک بہت بڑی میڈیا ہائپ بن جائے گی اس بار. یہ ملکی ہی نہیں، غیر ملکی میڈیا بھی اس صورتحال کی بہت زیادہ کوریج کرے گا. اور اپوزیشن کی یہی سب سے بڑی کامیابی ہوا کرتی ہے کہ اس کو میڈیا کی توجہ مل جائے، وہ میڈیا کی خبروں کا فوکس بن جائے، جو ایسی صورت میں جلسے سے زیادہ ملے گی. اور پھر خوف کی اس کیفیت کو زیادہ دیر برقرار نہیں رکھا جا سکتا. obvious بات ہے، حکومت جو ہے وہ 21 ستمبر کو جلسہ نہیں ہونے دے گی تو پی ٹی آئی جو ہے وہ 28 کو جلسے کا اعلان کر دے گی، اور اس طرح یہ آنکھ مچولی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک پی ٹی آئی جلسہ کر نہیں لے گی. تو 100 جوتے بھی کھانے پڑیں گے حکومت کو، 100 پیاز بھی کھانے پڑیں گے. اس معاملے میں میرا خیال ہے کہ نون لیگی حکومت جتنی مزاحمت کرے گی اتنا ہی اپنا نقصان، جتنی تاخیر بھی کرے گی، جتنی مزاحمت کرے گی اتنا ہی اپنا سیاسی نقصان کرے گی. اس لیے میرا خیال ہے کہ جلسہ ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں فائدہ پی ٹی آئی کا ہی ہے. اور اب تو لگتا ہے کہ نون لیگ نے جلسہ جو ہے وہ اپنی چھیڑ بنا لی ہے، اور پی ٹی آئی والے جلسے کا نام لے کے نون لیگ کا چہزہ لے رہے ہیں. ناظرین، اس کے ساتھ ہی نعیم زرار صاحب کے چند الفاظ سن لیں آپ. میں روز سارے اندھیرے سمیٹ لاتا ہوں، میں روز سارے اندھیرے سمیٹ لاتا ہوں، پھر ان سے ایک نئی روشنی بناتا ہوں. ناظرین، اندھیروں سے روشنی، پھر ان سے ایک نئی روشنی بناتا ہوں. صدائیں بوتا ہوں میں چپ کے ریگزاروں میں، صدائیں بوتا ہوں میں چپ کے ریگزاروں میں، سخن کے سوکھے شجر پہ ثمر اگاتا ہوں،
سخن کے سوکھے شجر پہ ثمر اگاتا ہوں۔ میرے وطن کی سیاست کا عکس ہے مجھ میں، میرے وطن کی سیاست کا عکس ہے مجھ میں، شجر گرا کے پرندوں کا غم بٹاتا ہوں، شجر گرا کے پرندوں کا غم بٹاتا ہوں۔ ناظرین خوش رہے، خوش رکھے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔